آج میری بیٹی عائشہ کا مدرسے میں آخری دن تھا۔ میں بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج پہلا دن تھا کہ اس نے اچھا لباس پہنا، ورنہ 4 سالوں سے مدرسے میں وہ بڑے عام سے کپڑوں میں جاتی رہی تھی۔ آج اس کا حفظ بھی مکمل ہو چکا تھا اور میری بیٹی کو آج سند بھی ملنے والی تھی۔ اسی وجہ سے اسے مجھ سے ضد کر کے اچھے کپڑے بنوائے۔ بولی کہ آج میرا خاص دن ہے، میں اچھے سے تیار ہو کر جاؤں گی۔ ویسے بھی مدرسے میں لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں آرام سے مان گئی، لیکن جب شام کے 5 سے 6 بجے مغرب کی وجہ سے اندھیرا ادھر ادھر پھیلنے لگا تو میری فکر مزید بڑھنے لگی، کیونکہ میری بیٹی عائشہ آج گھر نہیں آئی تھی اور میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ میں پتہ کروا سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ میں بے صبری سے اس کا انتظار کرتی رہی، مگر 5 سے 6 بج گئے۔ اب تو اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میری بیٹی 3 بجے سے زیادہ کبھی لیٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں باہر چل کر دیکھوں کہ میری بیٹی کہاں گئی۔ میں نے مسجد تک جانے کا سوچا، مگر پھر سوچا کہ میں مدرسے ہی چلی جاتی ہوں۔ میں جیسے تیسے کر کے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ مدرسہ پہنچی تو ان لوگوں سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی تو 3 بجے ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ میرے تو ہوش و حواس اڑنے لگے تھے۔ اگر میری بیٹی 3 بجے وہاں سے نکلی تو 6 بجے تک وہ کہاں گئی میری بیٹی؟ ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ یہ تو میری بیٹی کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں جانتے۔ البتہ اس کی معلمہ نے مجھے تسلی دی کہ وہ شاید اپنے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہو۔ آپ گھر جائیں، گھر جا کر اس کا انتظار کریں۔ آپ کی بچی بہت شریف ہے۔ آپ جیسی ماں کو تو بیٹیوں کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کبھی نظر اٹھا کر عورتوں کو نہیں دیکھا تو مردوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کے دل میں اندیشے اور گمان آ رہے ہیں، وہ بالکل جھوٹے ہیں اور شیطانی خیالات ہیں۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے عائشہ کی استانی نے تسلی تو دے دی، لیکن ماں کے دل کو بھلا کب تسلی ملتی ہے؟ میں ہامتی کامتی گھر آئی۔ میری بیٹی کا تو باپ بھی نہیں تھا۔ یتیم جوان لڑکی کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور رشتہ داروں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ خیر، میں بہت سارے اندیشے ذہن میں لیے گھر لوٹ رہی تھی کہ مجھے عائشہ گلی کی نکڑ پہ نظر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ عائشہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نشان سے تھے جیسے وہ کہیں سے مار کھا کر آ رہی ہو۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر گئی۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی، ان میں کوئی خواب یا خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک لٹے پٹے مسافر کی طرح تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا سب کچھ چھین چکا ہے۔ ماں کا دل ہول اٹھا۔ میں عائشہ کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہوا ہے عائشہ؟ کیا ہوا ہے میری بچی؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ پھر میں نے عائشہ کے کپڑے دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ عائشہ کے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر بھی میں چیخنے چلانے لگی۔ میں اپنی آواز کھو بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کس کی مدد پکاروں۔ میرا چیخنا چلانا سن کر محلے کی چند عورتیں بھی باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے شمیم باجی؟ اتنا کیوں چلا رہی ہیں؟ خیر تو ہے؟ ایک عورت نے مجھ سے پوچھا تو میں روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ دیکھو نا نادیہ، میری بیٹی کی حالت دیکھو، کیا ہوا اسے؟ اس نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور پھر لمبی سانس بھر کر کہا، تمہارا بھی تجربہ ہے شمیم، کیا تمہیں اتنا سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایسا مت کہو۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری بیٹی خالی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اتنے میں دوسرا دروازہ کھلا اور ایک عورت منہ باہر نکال کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے عائشہ کی حالت اسے دکھائی تو بولی، شمیم، تمہاری بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے؟ کون اب اس سے شادی کرے گا؟ یہ تو بیچاری صاف صاف کسی کے ظلم کے نتیجے میں یہ حالت لے کر گھر آئی ہے۔ تمہیں کیا اپنی بیٹی کے کارناموں کی ذرا خبر نہیں تھی؟ کہاں گئی تھی تمہاری بیٹی؟ تم تو کہتی ہو کہ یہ مدرسہ جاتی ہے۔ اس کے کپڑے تو دیکھو، اگر باقی دن عام کپڑے پہنتی ہے تو ایک دن ہی خاص کپڑے کیوں پہنے؟ اسے تو مجھ سے ایسی بات کی کہ ماں کا دل ہی کٹ گیا۔ میں نے ایس پی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایس پی صاحب اس محلے کے بہت رحم دل انسان تھے۔ پولیس والے یوں ہی بدنام ہیں۔ ایس پی صاحب تو انسان زمین پر فرشتہ تھے۔ میں نے ایس پی کے سامنے اپنی بیٹی کی حالت رکھی۔ فروز صاحب دیکھے، میری بیٹی کا کیا حل کر دیا ظالموں نے۔ میری مدد کیجیے، میری بیٹی تو مدرسے میں اپنی سند وصول کرنے گئی تھی، لیکن واپس آئی تو اس کی یہ حالت ہے۔ فاروق صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی چونک کر رہ گئے۔ بیٹھو بیٹا، اندر آ جاؤ، انہوں نے میری بیٹی کے سر پر دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ میری بیٹی اندر جا کر بیٹھ گئی، مگر وہ کوئی ربوٹ لگ رہی تھی، انسان تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ فاروق صاحب نے میری بیٹی کے سر پر دلاسا دے کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، تمہارے لیے لڑنا میرا کام ہے، بس تم مجھے ان درندوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہارا یہ حال کیا۔ عائشہ نے یہ سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، اماں میں اب کسی کام کی نہیں رہی،
میرے لیے دنیا اب قبرستان بن چکی ہے. قبر کھود اور مجھے دفنا دو. اماں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں تو ساری زندگی قرآن پاک کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا. میں تو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ قریب ہی رہی ہوں. پھر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ کیا یہ ایک دن اچھے کپڑے پہننے کی سزا تھی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. فاروق صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہنے لگے یتیم بچی ہے آپ کی. مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے، لیکن آپ ماں ہونے کے ناطے اس سے زیادہ باتیں کر سکتی ہیں. آپ اسے گھر لے جائیے، مگر اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیٹی کو جاننے والے کون لوگ ہیں. ہم اسے ہاسپٹل لے کر جائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، بھلے کہ منہ سے کچھ نہ بولے. چند دنوں کے بعد جب اس کی حالت ٹھیک ہوگی تو آپ کی بیٹی ساری باتیں بتا دے گی. پھر ہم باقی کی کارروائی شروع کر لیں گے. فاروق صاحب کے کہنے پر مجھے بہت تسلی ہوئی. میں بہت زیادہ پریشان تو تھی ہی، لیکن اب چونکہ ان ظالموں تک پہنچنے کا کوئی سراغ مل گیا تھا، اس سے میرے دل کو تھوڑی ڈھارس ملی تھی. ایس پی صاحب نے اپنی گاڑی میں بٹھایا. ہم لوگ ہاسپٹل چلے گئے. ان کی موجودگی کی وجہ سے سب عمل کرنا آسان ہو گیا تھا. ہم نے بیٹی کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور گھر آ گئے. ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم بیٹی کی خاطر چپ مت رہنا. ہمیشہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے تو عزت کی خاطر خاموش رہتی ہے. ایسی عزت کا کیا جو آپ کو گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کرتے ہیں. ایس پی صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی. میں نے بھی سوچ لیا کہ میں یہ سب کچھ کسی سے نہیں چھپاؤں گی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ سب کا نتیجہ میرے سامنے ایسا آئے گا کہ وقت آنے پر مجھے بولنے پر مجبور ہونا پڑے گا. ہم لوگ گھر آئے تو میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا چہرہ سوج چکا تھا. بیٹی کیا تم انہیں جانتی تھی؟ کتنے لوگ تھے اور کون تھے؟ اماں تم انہیں اچھے طریقے سے جانتی ہو. یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی. میرے دل اور دماغ میں بھی ہزاروں سوال گردش کرنے لگے. ایسا کون ہے جسے میں جانتی ہوں اور اس نے میری بیٹی کا یہ حال کر دیا؟ اب وہ بتا بھی کچھ نہیں رہی تھی. میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ٹوٹے وجود کو سنبھالتے اندر کمرے میں چلی گئی. میرے دل میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دوں. میری بیٹی کا کردار صاف اور شفاف تھا. اس نے آج تک ایسی کوئی چیز نہیں کی تھی جس پر مجھے ماں ہونے کے ناطے افسوس ہوتا یا پھر اندیشہ ہوتا کہ میری بیٹی کہیں کسی ماحول میں پڑھ کر خراب ہو جائے گی. میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ کا نام لیا تھا. وہ ایسی گندی باتوں سے دور رہتی تھی جن میں آج کل کی لڑکیاں پڑھ کر خود کو برباد کر لیتی ہیں. پھر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں سوچ ہی رہی تھی. سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی. پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح کے 6 بج گئے. میں جلدی جلدی اٹھی. سب سے پہلے خیال میرے دل میں عائشہ کا آیا تھا. میں عائشہ کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی. دروازہ تو کھل گیا، مگر سامنے والے منظر نے حیران اور پریشان کر دیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عائشہ کسی بے جان پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی تھی. مجھے لگا کہ شاید وہ تھک گئی ہوگی، بخار آ گیا ہوگا، لیکن جب میں نے اسے ہلا کر دیکھا تو میرے دل پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی. میری عائشہ اس دنیا سے جا چکی تھی. میں اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی. دل کی دھڑکن مگر بند ہو چکی تھی. مجھے لگا کہ میری بیٹی نے خود کو مار لیا ہے. یہ ایک اور سانحہ تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. میں فاروق صاحب کے گھر گئی. انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خود کو ختم کر لیا. انہوں نے مجھ سے تفصیلات پوچھی، مگر ان سارے سوالوں کے جواب دینے پر انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خود کو نہیں مارا. ڈر، خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. میرے دل کو تو جیسے دورے پڑنے لگے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ میری بیٹی کی بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا، مگر میں ایسی سخت جان تھی کہ میری بیٹی کا غم، شوہر کا غم، نہ جانے کتنے غم لے کر اس دنیا میں رہ رہی تھی. مجھے کچھ نہیں ہوا تھا. میں گھر آئی. میری آنکھیں اب خالی ہو چکی تھی. شاید کہ آنسو خشک ہو گئے تھے. میں نے آ کر اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا. فجر کی نماز پڑھی. پھر محلے والوں کو اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے. یہ خبر ملنا تھی کہ آس پاس کی کچھ عورتیں میرے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے آ گئے. کچھ نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی، مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھے. پڑوس والی نادیہ چڑھ کر بولی، میں نے تمہاری بیٹی سے ایک بار کہا کہ میری بیٹی سے دوستی کر لو. کہنے لگی کہ میں ایسی خراب لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتی. دوستی تو بہت دور کی بات ہے. دیکھو بیچاری کا اپنا کیا حال ہو گیا. خدا کسی سے ایسے جملے نہ بلوائے. تمہاری بیٹی کے چال چلنے سے لے ڈوبے. مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ پاتی. شکر کرو کہ وقت پر تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ آگے پتہ نہیں تمہیں کیا کیا دن دکھاتی. نادی کی باتیں تو میرا دل چیر رہی تھی، مگر میں نے اس سب پر صبر کیے رکھا کیونکہ میں صرف اللہ پر یقین کرتی تھی. میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا، مگر وہ ساری عورتیں تو مجھے پلاؤ اور بریانی کا پوچھ رہی تھی. یہ عجیب رسم تھی. ویسے ایک گھر میں جنازہ ہو جائے، وہاں غم ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہاں کچھ نہیں پکتا، لیکن یہاں عجیب رسم ہے کہ جس گھر میں جنازہ ہو جائے لوگ وہیں سے بریانی اور پلاؤ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، میری بچی یتیم تھی، میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ نادیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے شمیم، تمہیں رسم و رواج کا کچھ خیال ہے؟ یہ سب تو بہت ضروری ہوتا ہے، تمہیں کم از کم گھر آئے مہمانوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ خود سوچو کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو تمہیں کیسے محسوس ہو۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گئی۔ مجھے کفن دفن والی عورت ڈھونڈنی تھی جو میری بیٹی کی میت کو غسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے، کیونکہ یہ کام بھی کسی طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے کہیں کوئی نہیں ملا۔ میں غم کی ماری گھر واپس آ گئی۔ کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، بولی کہ ہم غسل دے دیں گے، لیکن تم دیکھ لینا، اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوں گی، یہ مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خود گواہ تھی۔ بہرحال میری بیٹی کو غسل دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے غسل دیا وہ باہر آئیں، کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ توبہ توبہ، تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی نہیں رہتی۔ شمیم، تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بے وجہ یہ ظلم نہیں ہوا، یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہوگی جنہوں نے اس کا یہ حال کر کے چھوڑا۔ تم سوچو، کوئی کسی انجان لڑکی سے کیوں راہ چلتے الجھے گا؟ میں حیران تھی کہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنے شفاق ہو گئے۔ یہی اگر ایک امیر کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو سب لوگ ہمدردیاں جتانے آتے، لیکن کیونکہ میں بیوہ تھی، میرے پاس دینے کے لیے بریانی و پلاؤ نہیں تھا، تو ہر کوئی میرے اوپر یہ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا اسے اللہ پوچھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کے مرد بھی باہر جمع ہو گئے، لیکن سب کی آنکھیں خالی تھی، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں پکا تھا۔ میں باہر آئی تو میں نے ایک ذمہ دار شخص سے بات کرنے کی کوشش کی کہ میری بیٹی کی جنازے کا انتظام کیا جائے۔ یہ لوگ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے، ہمارا آنا جانا بھی رہتا تھا۔ میری بات سن کر عسکر صاحب نے صاف سر ہلا دیا۔ میں آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا شمیم۔ جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے آپ؟ معصوم مر گئی ہے، اب تو بخش دیں اسے۔ ہم تو بخش دیں، لیکن خدا کیسے بخشے گا؟ تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں، مدرسے میں جانے والی لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا۔ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ چونکہ عسکر صاحب کی شخصیت ایسی تھی، ہر بندہ ان کی بات کے ساتھ متفق ہوتا۔ جتنے بھی محلے دار آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے خاموش تماشائی بنے رہے۔ عسکر صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف منع کر دیا، اور باقی لوگ بھی اسی طرح ہمارے گھر سے چلے گئے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے پکا نہیں تھا۔ میں ان کو ہڈی توڑنے کو تو دے نہیں سکتی تھی۔ بس اب میں اکیلی رہ گئی تھی، لیکن تماشا ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا کہ میری بیٹی کفن میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو گھر کے دروازے کے باہر تقریباً 40-50 لوگ جمع تھے۔ ایک میں بھی اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ جا کر مولوی صاحب کو بلا لے یا میری بیٹی کے کفن دفن کا بندوبست کرے۔ غسل تو میں نے اسے دے دیا تھا، کفن میں بھی لپیٹ چکی تھی، بس اب اسے 4 کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جانا تھا، لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ سب کے سب بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹھ کر رونے لگی، اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی۔ کاش میری بیٹی تو دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننا پڑتی۔ میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آوازیں سنائی تھی۔ یہ کون ہے مولوی صاحب؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں؟ آپ کس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس نے مولوی صاحب کو اطلاع دی تھی۔ مولوی صاحب باہر کھڑے تھے، میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ میں بھی باہر گئی، میں دل میں تھوڑی سی امید جاگی، مجھے لگا شاید وہ بھی ثواب اور گناہ کے چکر میں پڑ جائیں گے، مجھ سے حساب کتاب لیں گے، تمہاری بیٹی اس حالت کو پہنچی کیوں؟ لیکن ایسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے تھے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی، جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھی اور سفید چولا نما کپڑے، جنہیں دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ لوگ بہت صاف ستھرے ماحول سے آئے ہیں۔ ایسا تو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے محلے میں کوئی صاف ستھرا شخص آ جائے۔ یہ غریبوں کا محلہ تھا، مگر ان لوگوں کے کپڑے گویا چمک رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے کپڑوں سے روشنی نکل رہی ہو۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے گی تو کم از کم اس پر لگنے والے داغ کچھ تو کم ہو جائیں گے۔ میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا۔ دیکھ لو، میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ ہاں، تم نے ہی کچھ روپے پیسے دیے ہوں گے۔ ان عورتوں نے بجائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے مجھے ایک اور تانا دے مارا، پر اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سارا نور تھا، یوں لگتا تھا جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والی بزرگ ہستی ہو۔
چہرے پر کوئی غم نہیں تھا. زخموں کے نشانات حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے. حالانکہ جیسے جیسے میت سڑنا شروع ہوتی ہے تو زخم بھی گہرے اور گندے لگنے لگتے ہیں. وہ بدنما ہوتے ہیں اور بدبو چھوڑتے ہیں. اور میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی نہ ہی کوئی ایسی نشانی جس سے میں پریشان ہوتی. 40 لوگوں کی اس جماعت نے ہمارے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا. ساتھ ہی لا الہ الا اللہ کی آوازیں پورے محلے میں گونجنے لگی. میری بیٹی کا جنازہ قریب ہی گراؤنڈ میں لے جایا گیا. محلے کے باقی لوگوں کو بھی اب شرم آ چکی تھی. وہ لوگ بھی مولوی صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤنڈ میں پہنچ گئے. میں تو حیران اس بات پر تھی کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی مائک یا پھر کوئی اسپیکر بھی نہیں تھا، لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی. اتنی بلند و خوشنما آواز میں نے زندگی میں آج تک نہیں سنی. میں اس آواز کو سنتی ہی رہ گئی. میرے دل کو ایک سکون حاصل ہو رہا تھا. میرے ذہن میں میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ ابھر رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہو کہ اماں تم غم نہیں کرو. میں سرخرو ہو گئی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے محلے میں خاموشی کا احساس ہوا. میرے گھر سے سب لوگ جا چکے تھے. میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے، مگر مولوی صاحب کہاں تھے؟ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا. پھر مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عائشہ مسجد سے آیا ہوں. عائشہ مسجد ہمارے تو پورے علاقے میں ایک ہی تھی. بڑی مسجد تھی، صرف عید کے دن ہی اس میں زیادہ رش دیکھنے کو ملتا. میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کروں اور ان سے بات کروں کہ انہوں نے میری عزت رکھی، ورنہ آج کل سب لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں. عائشہ مسجد دور تھی. میں نے مولوی صاحب کو جا کر کہا بھی نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر آ گئے. سب سے زیادہ خوشی اور احساس مجھے اس بات کا تھا کہ مولوی صاحب میری برائی سنے بغیر ہی ہمارے گھر آئے. میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. گھر سے بڑی سی ٹرے میں سوغات پکا کر میں عائشہ مسجد کی طرف چل پڑی تھی. وہاں پہنچی تو عصر کا وقت ہو چکا. تو اس وقت ایک مولوی صاحب اذان دے رہے تھے. میں نے سوچا کہ بس میں انہیں یہ سوغات پیش کروں گی، وہ اپنے قریبی بچوں کو بھی کھلا دیں گے اور یوں میری طرف سے شکریہ بھی ادا ہو جائے گا. مگر میں جیسی اندر گئی تو دیکھ کر مایوس ہوئی کہ وہاں تو ایک جوان سا لڑکا تھا جو اذان دے رہا تھا. میں نے اس لڑکے سے مولوی صاحب کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کب آئیں گے. اس نے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے میں کوئی احمقانہ بات کر رہی ہوں. وہ تو ایک ہفتے سے کراچی گئے ہوئے ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جنازے پر جائیں. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اس کے بعد سن کر میں سخت حیران تھی کہ آپ کے مدرسے میں وہ بچے بھی نہیں. کون سا مدرسہ محترمہ؟ یہاں پر تو کوئی مدرسہ نہیں. مولوی صاحب یہاں کبھی کبھی نماز پڑھانے آتے ہیں. انہوں نے تو آج تک ہم سے نہیں کہا کہ وہ کسی جنازے میں جائیں. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی 3 دن پہلے فوت ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی بیٹی کے جنازے میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مسجد ہے، مدرسہ نہیں. یہاں تو 40 کیا 10 بچے بھی پڑھنے نہیں آتے اور مسجد تو بند پڑی ہے. پر آپ بھی جانتی ہیں کہ عید میں یہ مسجد کھلتی ہے اور زیادہ رونق ہوتی ہے. چونکہ آبادی سے دور ہے، زیادہ لوگ آ نہیں پاتے، تو اس وجہ سے یہ تقریباً ویران ہے. میں تو یہاں کا سرکاری منتظم ہوں. کبھی کبھی یہاں کوئی تقریب یا محفل کروا دیتا ہوں. لڑکی کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی پر دماغ میں نہیں جا رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی عزت تو خود رکھی. میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا. میری بیٹی کو برباد کرنے والے لوگوں کو سزا بھی مل گئی. لیکن میں اللہ کے اس کام میں چھپی مسرت کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا. آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے وہ بھی مجھے اپنی رائے کے طور پر ضرور بتائیے گا. شاید کہ ایک ماں کے دل کو سکون مل جائے. ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.